اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ووٹ کی شرعی حیثیت اور اہمیت ہے۔ بہت سے لوگ ووٹ کی اس پرچی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کی یہ پرچی ہم اگر کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف نہ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ووٹ کی پرچی پر بنی ہوئی چند تصویریں جو کسی ممبر کا انتخاب کرتی ہیں، اگر ہم کسی کے بھی حق میں ووٹ دے دیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ آج ہم نے اپنی اس گفتگو میں ووٹ کے بارے میں شریعت کا حکم بیان کرنا ہے کہ شریعت مطہرہ اس ووٹ کو کیا اہمیت دیتی ہے۔ ووٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے، یہ ناؤن بھی ہے، یہ ورب بھی ہے۔ اگر ہم اس کو ناؤن قرار دیں تو اس کا معنی یہ کریں گے کہ ایکسپریشن آف اے چوائس اور اوپینین، یعنی اپنی رائے کا یا اپنی پسند کا یا اپنی مرضی کا اظہار کرنا۔ لہذا سب سے پہلی بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جس صورت میں ہے، جس شکل میں ہے، وہ سب کے سب اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی امانت ہے۔ جیسے زندگی امانت ہے، اولاد امانت ہے، مال امانت ہے، وجود امانت ہے، اسی طرح ہمارے وجود کی ایک ایک چیز، حتیٰ کہ ہماری رائے، ہماری مرضی، ہمارے تصورات، ہمارے خیالات، سب کچھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ لہذا جب ہم کسی کے حق میں پرچی ڈال کر یا ہاتھ اٹھا کر یا کسی کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ہم اسے ووٹ کہتے ہیں۔ ووٹ کی سب سے پہلی شرعی حیثیت ہے امانت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ النساء آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس بار امانت کے اہل ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اور جن کا حق ہے کہ ان کی امانت ان کے سپرد کی جائے۔ لہذا یہ ووٹ، یہ پرچی، یہ اپنی رائے اور مرضی، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اس امانت کو غلط استعمال کیا، یہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ اذا اؤتمن خان، جب اس کو امین بنایا جائے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو یہ خیانت کرتا ہے۔ لہذا
منافقت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ووٹ کی پرچی کو امانت سمجھ کر صرف ان لوگوں کے حق میں دیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، باصلاحیت ہیں، مسائل کو سمجھنے والے ہیں، مسائل کو حل کرنے والے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کریں گے تو امانت میں خیانت تصور ہوگی۔ اور اس کی دوسری حیثیت شہادت۔ شہادت کے معنی ہے گواہی۔ جب کوئی ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے، کسی کے حق میں کاسٹ کرتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دیتا ہے، اے اللہ، یہ چند تیرے بندے میرے سامنے آئے جو امیدوار تھے، ان کے اندر سب سے بہتر، متقی، پرہیزگار، تجھ سے ڈرنے والا تیرا فلاں بندہ مجھے نظر آیا، اس لیے میں نے اس کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں میرا اللہ کہ یہ تیرا بندہ میرے ووٹ کا حقدار تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر شہادت کے بارے میں بڑی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو انصاف پر ڈٹ جاؤ، صرف اللہ کی رضا کے لیے تم شہادت دینے والے، گواہی دینے والے بن جاؤ۔ پھر فرمایا، چاہے وہ گواہی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو، یا والدین کے خلاف ہو، یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، تم اس کی پرواہ نہ کرو، کوئی غنی ہے یا کوئی فقیر ہے، واللہ فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اولا ہے۔ لہذا اس ووٹ کی دوسری حیثیت گواہی کی ہے، شہادت کی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ المائدہ آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والو تم اللہ کی خاطر انصاف کی گواہی دینے پر ڈٹ جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یا کوئی شخص کاسٹ کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ، تیرے سب سے اچھے بندے کو میں نے یہ ووٹ کاسٹ کیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 140 میں اللہ نے فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جو سچی شہادت کو چھپائے، اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اور کون ظالم ہو سکتا ہے۔ جب ہم کسی سچے کو، کسی اچھے کو، باصلاحیت کو، نیک آدمی کو ووٹ نہیں دیں گے تو گویا ہم اللہ کی نگاہ میں غلط شہادت ادا کرنے کے مجرم ثابت ہوں گے، اور اس بنا پر ہماری پکڑ ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ووٹ کاسٹ کریں، اللہ کے ان نیک بندوں کو سامنے رکھیں جو ووٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچ کر اپنے ووٹروں کے بھول نہ جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور صحابہ کرام کی طرف پھیرا، 3 بار آپ نے فرمایا، 3 بار،
فرمایا جھوٹی گواہی دینا اور شرک کرنا یہ دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کبھی معافی نہیں ہے۔ لہذا ووٹ کی حیثیت گواہی کی بھی ہے۔ تیسری حیثیت ووٹ کی عدالت۔ جب ووٹر تصویر پر ووٹ کی تصویر پر ووٹ کے اس کاغذ پر چند تصویریں دیکھتا ہے تو در حقیقت اس وقت وہ ووٹر عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ ووٹر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون حق پر ہے، کون اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ اگر وہ جان بوجھ کر فیصلہ غلط کرے گا تو اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں سورہ النحل آیت نمبر 90 میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ لوگو، اللہ تمہیں عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہر مقام پر ہم نے عدل کرنا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الشورى آیت نمبر 15 میں فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدالت کروں، انصاف کا فیصلہ کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، ہمارا بھی اور تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 8 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ مسلمانوں، کسی قوم کی دشمنی، مخالفت، ضد و حسد تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ اعدلوا، ہر حال میں انصاف کرو، وہ اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے بہت ہی قریب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خبردار ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ووٹ، یہ پرچی، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو اس کی ایک حیثیت شہادت کی بھی ہے، اور اس پرچی کی ایک حیثیت وکالت کی بھی ہے۔ جس طرح ہم اپنا کوئی مقدمہ عدالت میں لے جاتے ہیں، آگے جا کر ہم کسی کو وکیل بناتے ہیں تاکہ ہماری عدم موجودگی میں ہمارے مقدمے کو قانونی نکات کے عین مطابق جج کے سامنے پیش کرے اور ہمارا حق جو ہے وہ ثابت کرے تاکہ ہمارے حق میں اچھا فیصلہ ہو۔ جب ایک ووٹر کسی اچھے ممبر کا انتخاب کرتا ہے، در حقیقت وہ اس ممبر کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہے، جو اسمبلی میں پہنچ کر، چاہے وہ صوبائی ہو یا قومی اسمبلی ہو، وہاں پہنچ کر ان ووٹروں کے حقوق کا مطالبہ اٹھائے، ان کی بات کرے، ان کے مسائل بتائے، اور جس بنا پر انہوں نے اس کا انتخاب کیا تھا ان تمام مسائل کو آ کر حل کرے۔ میرے دوستو، ہم عدالت میں کسی ایسے آدمی کو وکیل نہیں بناتے جس کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ یہ وکیل فیس تو لیتا ہے لیکن ہمارے مقدمے کی پیروی نہیں کرتا، آگے ہماری بات نہیں کرتا،
یا مخالف سے چوری چھپے مل جاتا ہے، ہمارے مقدمے کو خراب کرتا ہے۔ جب ہم چھوٹے سے مقدمے میں ایسے وکیل کو وکیل نہیں بنانا چاہتے، تو جب امت کے مسائل آتے ہیں، امت کو مشکلات پیش آتی ہیں، کیوں ہم اپنے ووٹ کو ضائع کر دیتے ہیں یا ایسے آدمی کو دیتے ہیں جو ہمارا مقصد ہی پورا نہیں کرتا؟ لہذا یہ ووٹ کی پرچی جس آدمی کا انتخاب کرتی ہے وہ وکیل بن کر وہ اسمبلی میں پہنچتا ہے۔ اگر وکیلی جھوٹا ہو، وکیلی بے ایمان ہو، وہ وکیلی بددیانت ہو، مفاد پرست ہو، ہر جگہ جا کر اپنے فائدے کی بات کرے، تو سمجھ لیجئے ہم یہ مقدمہ ہار گئے۔ لہذا ووٹ کی پرچی دیتے ہوئے پوری خبرداری کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آخر میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ ووٹ کی پرچی عبادت بھی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ جب ایک مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ایک ووٹ کی پرچی اللہ والے کے حق میں دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے دیانتدار کے حق میں، تو گویا وہ اپنے رب کی بندگی کرتا ہے اور اپنے نبی کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے۔ اور یاد رکھو، جب ہم کسی ووٹ پر مہر لگانے کے لیے جاتے ہیں، اس چھوٹے سے پردے کے اندر سوائے اس ووٹر کے اور اس ووٹر کا رب، اس کے علاوہ دوسرا وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ہم جتنا بھی چھپ کے کسی کو ووٹ دیں، اللہ کریم کو پہلے ہی علم ہے۔ لہذا عبادت کا یہ موقع گنوانا، اس کو ضائع کرنا، برادری ازم پر، جماعتی ازم پر، یا ذاتی مفاد پر، یا دنیا کے تھوڑے سے نفع پر اپنے ووٹ کو بیچنا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مقام پر ایک آدمی کو قیامت کے دن سب سے برا قرار دیا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ شخص وہ ہے جو اپنی آخرت برباد کرتا ہے، دوسرے کی دنیا بناتا ہے۔ جب ہم چور کو، اچکے کو، رساگیر کو، ایک ظالم کو ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجتے ہیں، وہ ظالم جا کر خلاف اسلام، خلاف شریعت قانون بنواتے ہیں، اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، تو گویا ہم ایسے ظالم کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ظالم ہمارے بنیادی حقوق تک دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے۔ جب ہم کسی کی بے جا رعایت کرتے ہیں، بے جا حمایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا من ناصر قومہ علی غیر الحق، جو اپنی قوم کی، برادری کی، جماعت کی ناحق طور پر مدد کرتا ہے، اس کی مثال اس اونٹ کی ہے جو اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ آدمی اونٹ کی دم سے پکڑ کر اس کو کنویں سے نکالنا چاہتا ہو، وہ اونٹ کو نہیں کھینچ سکتا۔ جب اونٹ گرے گا تو یہ آدمی بھی اسی کنویں میں جا گرے گا۔ میرے دوستو، جس ووٹ کی پرچی کو ہم نے آج تک اہمیت نہیں دی،
75 سال ہو گئے، غلامی در غلامی، نسلاً بعد نسلاً غلامی۔ آج آپ دیکھ لیں، نہ ہمارا ایمان محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، اوپر مہنگائی، بد امنی، چوری، ڈاکے، اغوا، قتل و غارت گری، نہ جانے وہ کون سا ظلم ہے جو یہ غریب برداشت نہیں کر رہا۔ آئیے آج کے بعد ہم ایکا کر لیں، فیصلہ کر دیں کہ ہم نے آئندہ کسی ظالم وڈیرے کو، جاگیردار کو، ذمہ دار کو، ان بڑے بڑے ڈاکو قسم کے سیاست دانوں کو ہم نے ووٹ نہیں دینا، ہم نے اللہ والوں کو ووٹ دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے 75 سال ظالموں کو ووٹ دیے، یہ 5 سال اللہ اور اس کے رسول کو ووٹ دیں، انشاءاللہ ایسا انقلاب آئے گا، ایسی تبدیلی آئے گی جو پورے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔